ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم دین تھے۔ دنیا کا کوئی خطہ اور دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض نہ ہو، بلکہ جو جماعت کے ساتھی ہیں ان سے جب یہ بات کہی گئی کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ان سے جب یہ بات کہی گئی کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، تو جماعت کے ساتھیوں نے یوں کہا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ہم تو اتنا کہتے ہیں کہ اگر دنیا چاند پہ پہنچ گئی تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب فضائل اعمال انشاءاللہ وہاں پڑھی جائے گی اور وہ بھی وہاں پہنچے گی۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے اور اتنا جو ہے وہ کام کر کے گئے ہیں کہ ساری دنیا ان سے فیض حاصل کر رہی ہے ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے۔ تو ان کے متعلق لکھا ہے وہ محنت پڑھنے میں، اپنی پڑھائی کے زمانے میں، اپنے طالب علمی کے زمانے میں کتنی کرتے تھے کہ رات کو رات نہیں سمجھتے تھے، دن کو دن نہیں سمجھتے تھے، ہر وقت پڑھائی میں لگے ہوئے ہیں، ہر وقت جو ہے وہ کتابوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے والد محترم غالباً ان کا نام تھا مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی مظاہروں میں رہتے تھے سہارنپور میں۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کا پڑھنے کا زمانہ تھا اپنے پاس بلایا اور بلا کر کے یوں کہا کہ بیٹے اس سال ہم عید گھر پہ منائیں گے، قاضلے کے رہنے والے تھے کہ اس سال عید ہم گھر پہ منائیں گے۔ تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ یوں لکھتے ہیں کہ جب میرے ابا نے مجھے یہ بات کہی کہ اس سال ہم عید پہ گھر جائیں گے اور عید ہم گھر منائیں گے، تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، میرے خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے کتابوں کو الماری میں رکھ دیا اور میں گھر کی تیاری میں لگ گیا کہ اس سال تو عید گھر پہ منانی ہے، اپنی اس سرزمین پہ منانی ہے جہاں میری پیدائش ہوئی ہے، اور جو میرا آبائی وطن ہے اپنوں میں میں رہوں گا، اپنے دوست و احباب کے درمیان میں رہوں گا اور اپنے علاقے میں جو ہے وہ رہوں گا۔ تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ مدرسے سے جب چھٹی ملتی ہے تو بچے بڑے خوش ہوتے ہیں نا، مدرسے سے جب چھٹی ملتی ہے گھر جانے کے لیے تو بچے کھانا بھی بھول جاتے ہیں دوپہر کا، حالانکہ بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن گھر کی خوشی میں بھوک بھی نہیں رہتی اور گھر جانے کی لگ جاتی ہے۔ تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ پڑھائی کا ان کا زمانہ ہے، طالب علم کا ان کا زمانہ ہے، خوشی میں مشغول ہو گئے، کتابوں کو الماری میں رکھ دیا۔ تو ان کے ابا مولانا یحییٰ صاحب نے جب دیکھا کہ ارے گھر جانے کے لیے کہا عید پہ، اور ایسی خوشی میں مگن ہو گئے کہ کتابوں کو الماری میں رکھ دیا اور پڑھائی سے ذرا الگ ہو گئے، تو بلایا اپنے پاس۔ تو حضرت شیخ یہ فرماتے ہیں کہ جب میرے ابا نے مجھے بلایا تو مجھے تو ایسا لگا کہ شاید تجھے خرچہ دیں گے کچھ، شاید گھر کے متعلق جو ہے وہ کوئی بات بتائیں گے، شاید سواری کا کوئی نظام بنائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کپڑے وپڑے کے متعلق جو ہے وہ فرمائیں گے۔ لیکن میں اپنے ابا کے ساتھ پاس جب بیٹھا تو میرے والد محترم نے یوں کہا کہ بیٹا ارادہ تو تھا کہ ہم اس سال عید گھر پہ منائیں گے، لیکن ہم نے وہ ارادہ کینسل کر دیا، اب عید ہم یہیں پہ منائیں گے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ یوں لکھتے ہیں کہ خوشی تھی گھر جانے کی، لیکن جب والد محترم نے یوں کہا کہ گھر نہیں جائیں گے، ہمیں یہی مدرسے میں رہنا ہے، تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، میرے اوپر جو ہے وہ بجلی گر گئی، کیونکہ اب تک تو گھر جانے کی خوشی تھی
اور والد محترم نے وہ ارادہ پھر کینسل کر دیا میری اس مشغولی کو جو ہے وہ دیکھ کر کے، تو میری طبیعت پر جو ہے وہ زور پڑا۔ اس وقت کے بچے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، اس وقت کے بچے 100% اپنے ماں باپ کی بات مانتے تھے۔ آج تو حال یہ کہ اساتذہ مصلحت سمجھ کر کے ایک طالب علم سے یوں کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں اس ہفتے گھر نہیں جانا، وہ بچہ رکنے میں